السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کی قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج ان دونوں کی ترکی میں آخری رات تھی، اس لیے آج کی رات ہاد اپنے اور اس کے دونوں کے لیے اسپیشل بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے آج کی رات کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے سمندر کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک بڑی سی یارڈ میں موجود تھے۔ ہاتھ اوپر یارڈ کی چھت پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ نیچے بنے کمرے میں اس کی پسند کے مطابق تیار ہو رہی تھی۔ آج کی رات کے لیے اس نے اسپیشل ڈارک سی گرین کلر کی ویلویٹ کی ساڑی خریدی تھی تاکہ سمندر کی ٹھنڈ میں اسے زیادہ ٹھنڈ نہ لگے۔ ساڑی پہن کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی اب اس کی کہی کے مطابق ریڈی ہو رہی تھی، جس کی فرمائش تھی کہ آج کی رات وہ مکمل تیار ہو، جیولری پہنے، چاہے ہلکی پھلکی پہنے، پر میک اپ ضرور ڈارک کرے، بالوں کو باندھنے کے بجائے کچھ آگے کندھے پر اور کچھ پیچھے کمر پر کھلا چھوڑ دے، کلائیوں میں کانچ کی ساڑی کی ہم رنگ ہی ویلویٹ کی چوڑیاں بھر بھر کر پہنے، پیروں میں ہیل کے بجائے خصہ پہنے تاکہ جب چل کر وہ اس کے قریب آئے تو ہیل کی ٹک ٹک کے بجائے اس کے پیروں میں پہنی پائل میں موجود گھنگروؤں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچے۔ اس کی فرمائش اور پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بالکل اسی طرح تیار ہوئی تھی جیسے وہ چاہتا تھا۔ ویلویٹ کی ساڑی، ڈارک میک اپ، آدھے بال آگے، داہنے کندھے پر اور باقی پیچھے کمر پر کھلا چھوڑ کر، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس، گلے میں نفیس سا سیٹ، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں، دونوں ہاتھوں کو چھوتی انگلیوں میں سمپل سی انگوٹھیاں، پیروں میں خصہ اور اس کے ساتھ پائل۔ آدھی رات میں آپ کی محصور کن غربت میں ہر چیز فراموش کر کے گزارنا چاہتا ہوں آئرہ، اس لیے بالکل اسی طرح تیار ہو کر آئیے گا جس طرح آپ ہماری شادی کی رات تیار ہوئی تھی۔ وہ کھڑی اب اپنی مکمل تیاری دیکھ رہی تھی جب کانوں میں اس کی سرگوشی گونجی، جس پر ایک دم دل کی دھڑکن اور رخساروں پر لالی تیز ہوئی۔ اس کے احساسات بالکل ایسے تھے جیسے آج پہلی بار وہ اس کی غربت کا خواہش مند ہو اور پہلی بار وہ اس کی غربت میں رات میں گزارے گی۔ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لے کر اس نے جیسے اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پایا اور پھر وقت کا احساس کر کے ہمت جمع کر کے اس کمرے سے نکلی، کیونکہ گھڑی 11:30 کا وقت بتا رہی تھی، مطلب کمرے میں آئے اب اسے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ سہج سہج کر قدم اٹھائے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ جب دور سے ہی ہاتھ اس کے پائل کی جھنکار سن کر دل فریبی سے مسکرایا، مگر پلٹا نہیں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آج وہ خود اس کے قریب آئے، جو کہ وہ من من قدم اٹھاتی آ بھی رہی تھی۔ ہاتھ بالکل اس کے پیچھے آ کر رکی اپنی انگلیوں کو مروڑ کر اس نے اسے پکارا، جب کی بار اس کی پکار پر پلٹا اور اس کے نوخیز حسن پر جیسے تھم سا گیا تھا۔ اپنی جگہ پر تھمے اس کی نگاہیں سب سے پہلے اس کے پیروں کی طرف اٹھیں جو خصے میں مقید ساڑی کے نیچے موجود تھے، پھر نگاہیں اوپر اٹھیں اس کے پیٹ پر موجود دونوں ہاتھوں پر اٹکی، جہاں وہ انگلیاں مروڑتی، کبھی ہاتھ باندھتی تو کبھی کھولتی تھی۔ اس کے بعد نگاہیں اٹھی تو اس کے سراہی دار گردن پر جا ٹھہری، جہاں آج سلور کلر کا ایک سیٹ اپنی خوش قسمتی پر چمک رہا تھا۔ پھر نگاہیں اٹھیں اور ان نازک پنکھڑیوں پر جا رکیں جن کا جام پیے وجہ سے کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچتا تھا۔ اس کی وہ تیکھی ناک جس میں پہنی نوز پن اسے سب سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ ایک تو وہ تھی اس کی ماں کی، اور اب اس کے متاع جان کی ناک میں اس کے وہ دلسوز رخسار جن پر پھیلی شرم و حیا کی سرخی اسے مسرور کر دیتی تھی۔ اس کی وہ گھنی پلکوں تلے موجود براؤن آنکھیں جن میں چہکتے اپنے لیے محبت پر وہ چاند تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ اس کے وہ گھنے بال جن کی خوشبو سے ہر عطر کو بھلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، یہ سب اس کا تھا، وہ اس کی تھی، اس پر حق صرف اس کا تھا۔ یہ حقیقت اور ملکیت اسے مغرور بنانے کو کافی تھی۔ وہ آئرہ ہاد سلطان تھی، ہاد سلطان کی بیوی، ہاد کا عشق نہیں دیوانگی، ہاد سلطان کی محبت نہیں چاہت، اس کی آنکھوں کا نور، اس کی ویران زندگی کو پرنور کرنے کا ذریعہ، اس کی زندگی وہ سب تھی ہاد سلطان کا۔ آئرہ کو اس کا یوں خود کو ٹھہر ٹھہر کر اور پھر نہ جانے کیوں مسکرا دینا کنفیوز کر رہا تھا۔ نہ تو وہ آگے آیا نہ کچھ کہا، بس دیکھ دیکھ کر اب مسکرا رہا تھا، اور یہی بات اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ کافی دیر اسے کہ یوں ہی خود کو نہارنے پر وہ خود ہی بول پڑی، جو سر جھٹک کر دلکشی سے مسکرایا، اور جو 2 قدم کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان حائل تھا اسے پل میں ختم کر کے اپنے قریب کر گیا، جس پر آئرہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے جبکہ اس نے اس کی کمر پر۔ شکریہ۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شکریہ ادا کیا گیا، جو اس کے شکریہ کہنے پر پلکیں جھکا کر مسکرائی، مطلب کہ وہ خوش تھا، جبکہ آج کی رات خوشی لفظ تو شاید بہت چھوٹا تھا ہاد سلطان کے لیے۔ آپ تو کہہ رہے تھے ہم ایک ساتھ نیو ایئر سیلیبریشن دیکھیں گے، تو پھر ہم یہاں کیوں آ گئے؟ بڑے ہی لاڈ سے اس کی شرٹ کے بٹنز کو اپنی نازک انگلیوں سے چھوتے ہوئے پوچھا گیا۔ اس لیے تو یہاں تنہائی میں آئے ہیں تاکہ نئے سال کا آغاز ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی کریں۔ بڑی ہی محبت سے جواب دیا گیا، اور سیلیبریشن وہ ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اسی انداز میں اس کا چہرہ دوسری طرف کر کے ہاتھ نے ہاتھ کا اشارہ اس طرف کیا جہاں سے سیلیبریشن سٹارٹ ہونی تھی. ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل. اور جانتے ہیں یہ سیلیبریشن صرف آئرہ ہاتھ سلطان کے لیے ہوگی. اپنی بات کہتے ہوئے اس کے نام پر اس نے ہلکا سا دباؤ آئرہ کے پیٹ پر ڈالا جس پر وہ سر گھما کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی. مطلب تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گا. اس کی چیکس کو ہلکا سا اپنے لبوں سے چھوئے اس نے اسے انتظار کی سولی پر لٹکایا جو مسکرا کر انتظار ہی کرنے لگی کیونکہ بہت اچھے سے جانتی تھی اگر اس نے نہیں بتایا تو مطلب بتائے گا بھی نہیں. پورے 11:55 ہوئے تھے کہ فضا میں چاپر کی آواز گونجی جس پر آئرہ نے مڑ کر اوپر کی طرف دیکھا جہاں دور سے چاپر اپنی آواز بھرتے ہوئے ان کے پاس آیا اور عین ان دونوں کے سر کے اوپر آ کر رکا. ہاتھ یہ ابھی وہ کچھ پوچھتی کہ پورے 12 بجتے ہی ان کی دائنی طرف آتش بازی شروع ہوئی جو کہ نیو ایئر کے لیے تھی جبکہ سمندر پر کی فضاؤں اور آسمانوں کی گہرائیوں میں بائیں جانب آتش بازی کے ساتھ ساتھ چاپر کے ذریعے اوپر سے گلاب کے پھولوں کی بارش اور چاروں اور سمندر میں پھیلے اندھیرے میں روشنیاں جگمگائیں. وش یو اے ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. نور ہاتھ پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں وش کیے وہ پیچھے ہٹا جبکہ وہ وہیں اپنی جگہ بالکل سٹل کھڑی وہ سب دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے تھا. آسمان پر ہوتی اس کے نام کی آتش بازی سمندر کی لہروں کے بیچوں بیچ دیوں کی مدد سے بنے ہارٹ میں لکھا نور ہاتھ آسمان سے بارش کی طرح برستی گلاب کی پتیاں اپنے چاروں اور شیپس میں جگمگ کرتی لائٹنگ کی روشنیاں. یہ سب وہ منہ پر ہاتھ رکھے کسی خواب کسی کیفیت میں بنا پلک جھپکائے دیکھ رہی تھی جیسے اگر پلکیں جھپکی تو سب غائب ہو جائے گا. اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ اس کے نام کی سیلیبریشن کا مطلب کیا تھا. نیو ایئر نائٹ کے چکروں میں وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ 31 دسمبر کے بعد 1 جنوری بھی آنی تھی مطلب اس کے برتھ ڈے کا دن. ایک طرف نیو ایئر منایا جا رہا تھا تو دوسری طرف وہ دیوانہ اپنی بیوی کے برتھ ڈے کی سیلیبریشن کروا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد چاپر تو واپس چلا گیا لیکن باقی سب بالکل اسی طرح قائم تھا. آتش بازی آس پاس جگمگاتی روشنیاں اور لہروں میں موجود نور ہاتھ وہ سب ویسے ہی تھا. وہ سب دیکھنے کے بعد وہ پلٹی جو دونوں بازو سینے پر باندھ کر اس کے پلٹنے کا انتظار ہی کر رہا تھا. اس کے قریب آ کر والہانہ مسکراہٹ کے ساتھ آئرہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا. تھینک یو سو مچ آئرہ کو اتنا پریشیس بنانے کے لیے. تھینک یو سو مچ ہاتھ. آنکھوں میں خوشی کی نمی تھی کہ وہ نم آنکھوں سے قربان ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی جبکہ وہ اس کے شکریہ پر مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ یارڈ کے درمیان میں لایا اور کیک کٹ کرنے کا کہا جو شاید ابھی کوئی رکھ کر گیا تھا. دونوں نے ایک ساتھ مل کر برتھ ڈے کیک کٹ کیا جس پر پہلے ہاتھ نے اسے اور پھر اس نے ہاتھ کو تھوڑا سا کھلایا. کیک کھانے کے فوراً بعد وہ بنا کچھ کہے اسے باہوں میں اٹھا کر نیچے روم کی طرف آیا اور آ کر احتیاط کے ساتھ درمیان میں کھڑا کر کے اس نے اس کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑائی جسے وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی. یہ کیا ہے؟ آپ کا برتھ ڈے پریزنٹ. اس کے جواب پر وہ خود ہی فائل کا ربن اتار کر دیکھنے لگے مگر جیسے ہی فائل اوپن کر کے اس نے اسے ریڈ کیا ویسے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی. اس نے چونک کر ایک بار ہاتھ کو اور پھر دوبارہ وہ فائل پڑھی جسے یقین کرنا چاہتی ہے جو تھا کیا وہ سچ ہے. ہاتھ یہ آپ ہی کا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کسی کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے کام کریں. آپ کسی کے نہیں بلکہ سب آپ کے رولز کو فالو کریں. آپ کسی کی نہیں بلکہ سب آپ کے پابند ہوں اور آپ پر حکومت صرف اور صرف ہاتھ سلطان کی ہوں. نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس کے قریب ہوئے اس نے ایک لفظ پر زور دیے بڑے ہی یقین سے اسے یقین دلایا کہ وہ جو دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے. وہ ہاسپٹل کے کاغذات تھے جو اس نے خود اپنی متاع جان کے لیے بنوایا اور اس کے نام ہی کر کے اس کے خواب کو تعبیر دی تھی. وہ کیا تھا وہ کیا کر رہا تھا اس کے لیے اس کی برتھ ڈے کا گفٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آئرہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس تحفے کے بعد تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی اور اس کی یہی چپ وہ بہت اچھے سے نوٹ کر چکا تھا. اس کے ہاتھ سے فائل پکڑ کر پیچھے ٹیبل پر پھینک کر اس نے آرام سے پہلے اس کی گردن میں موجود سیٹ اتارا پھر ٹاپ سر پر بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے چوڑیاں اتار کر ٹیبل پر رکھیں اور پھر دوبارہ بازوؤں میں اٹھائے لا کر بیڈ پر لٹایا جو بنا کسی مزاحمت کے بس قربان نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. آپ کا گفٹ میں نے آپ کو دے دیا. اب مجھے میرے گفٹ کی ضرورت میں سے ہماری ارحا چاہیے. نور ہاتھ اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینک کر وہ اس کے اوپر آیا اور نہایت گمبھیر لہجے میں اس کے کان کے پاس جھک کر اپنا گفٹ بتا کر وہاں اپنے لب رکھے کہ آئرہ اس کی فرمائش اور جان لیوا لمس پر آنکھیں بند کر گئی. اس کے کان کو چوم کر اس نے باری باری اس کے دونوں رخسار چومے پھر دونوں آنکھیں پھر اس کے لرزتے ہونٹوں پر ہلکے سے اپنے لب مس کرتے ہوئے رکا جبکہ وہ اسے بنا شرٹ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی. نور ہاتھ خمار بھری آواز میں اس نے اسے پکارا جو آنکھیں کھولنے کی ہمت کے باوجود آنکھیں کھول نہ پائی. آج کی رات خود کو مضبوط بنائے کیونکہ آج میں آپ کو اپنی شدتوں اور دیوانگی سے روشناس کروانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ سلطان کس حد تک آپ کا دیوانہ ہے. جس خماری میں وہ سب بتا رہا تھا اس پر بنا عمل کیے وہ بے حال ہو رہی تھی. اس کی اس قدر خیر ہوتی حالت پر اس نے کمرے میں چلتی سبھی لائٹس آف ریموٹ سے کی تھی اور اس کی ساڑی کا پلو کندھے سے ہٹا کر وہاں اپنی تشنا لب رکھنے کے بعد اپنے لبوں کو اس کی گردن بیوٹی بون اور کندھوں پر بھی لگام چھوڑا.
جبکہ وہ نازک جان جو کئی راتیں اس کی غربت میں کاٹ چکی ہے، اس کے باوجود آج اس کی اتنی غربت پر بری طرح نڈھال ہوئی۔ اپنے کندھوں سے نیچے جاتے اس کے لمس پر وہ بے خود ہوئے اس کے کندھوں کو سختی سے پکڑ گئی، جس پر آج پہلی بار اس کے ناخن اس کے کندھے کو زخمی کر گئے تھے۔ مگر وہ دیوانہ اسے اپنی دیوانگی سے روشناس کروانے اور بے خودی میں سب فراموش کر کے سمندر کے بیچوں بیچ خود بھی اس پر سایہ فگن ہوئے سچ میں آج اپنی شدتوں اور دیوانگی پر اسے نڈھال کر چکا تھا۔ لمحہ بلمحہ گزرتی رات میں وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہر چیز بھلا چکے تھے۔ اگر یاد تھا تو صرف اتنا، وہ تھے اور ان دونوں کی یہ وصل کی محصور کن گھڑیاں۔ سلطان مینشن کی چھت پر سبھی نیو ایئر کا پورا ماحول بنا کر بے صبری سے 12 بجنے کا انتظار کر رہے تھے، جس کا سب سے زیادہ انتظار ناز کو تھا، کیونکہ وہ پہلی بار یوں سب کے ساتھ کوئی فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے والی تھی۔ اپنے ساتھ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کے لیے دعا نے مہرما اور زوبیہ کو بھی بلایا، جس پر پہلے تو مہرما نے منع کیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی نیو ایئر منائے گی، لیکن زوبیہ اور دعا دونوں کی ضد پر اسے ماننا پڑا، اور اب وہ دونوں بھی ان سب کے ساتھ بیٹھی ناز کی بے صبری پر ہنس رہی تھی۔ اوہو، یہ آج 12 کیوں نہیں بج رہے؟ چھت پر وہ سبھی سردی سے بچنے کی خاطر گول دائرے میں کرسیاں لگا کر درمیان میں لگی آگ سیک رہے تھے۔ جب وہ تھک کر کرسی پر دونوں پاؤں اوپر کر کے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، اوہو میری بھابھی جی، اتنا دکھی کیا ہونا آپ ایک کام کریں، جب تک 12 نہیں بجتے تب تک یہ لیں اور باربیکیو انجوائے کریں۔ ایک سیخ میں لگے تکے پلیٹ میں رکھ کر ذوحان اس کے پاس آیا اور پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائی، جیسے ناز نے فوراً ہاتھ جھاڑتے ہوئے پکڑی اور تکے ایک پیس پر پھونک مار کر کھانے لگی۔ یہ تو بہت ٹیسٹی اور اسپائسی بھی۔ مان، آپ یہ مت کھائیے گا ورنہ آپ کو مرچیں لگیں گی۔ تھمس اپ کا سائن ذوحان اور فیضان کو دیا، وہ ارمان کو نہ کھانے کی تلقین بھی کر چکی تھی، جس پر ارمان کے ساتھ سبھی اس کی فکر مندی پر مسکرائے۔ ڈونٹ وری ناز بھابھی، آپ کے مان کے لیے ہم نے الگ سے چکن میرینیٹ کی ہے جس میں اسپائسی نہیں ہوں گی۔ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھتے ہوئے ذوحان نے الگ بڑے چکن کی طرف اشارہ کر کے اس کی فکر مندی دور کی، جو وہیں سے بیٹھے ہوکے کر کے اپنے تکے انجوائے کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب 12 بجنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تو وہ سبھی لوگ ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے، جبکہ ارمان، ذوحان اور فیضان تینوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں فائر اسٹک پکڑی اور پورے 12 بجتے ہی بلند آواز میں ہیپی نیو ایئر بولتے ہوئے آتش بازی شروع کی۔ مہرما، زوبیہ، آپ بھی چلیں نا، ہم بھی آتش بازی کرتے ہیں۔ ان تینوں کے شغل پر ناز بچوں کی طرح اچھلتے ہوئے مہرما اور زوبیہ سے بولی، جس پر مہرما تو اس کے ساتھ آگے بڑھ کر خوب ہلا گلا کرنے لگی کہ ذوحان اور مہرما دونوں نے مل کر خوب آتش بازی کا مزہ لیا، اور ناز نے ارمان کے ساتھ مل کر کئی انار چلا دیے جو کہ اس کی فرمائش پر نہ جانے کتنے منگوائے گئے تھے، جبکہ ارشان نے دعا کے ساتھ مل کر کافی زیادہ پھل جھڑیاں اور پٹاخے چلائے۔ آپ بھی جا کر انجوائے کریں۔ ان سب کی موج مستی پر زوبیہ کو سائڈ پر کھڑا مسکراتے دیکھ کر فیضان اس کے پاس آ کر بولا، جو ایک نظر اس کو دیکھ کر دوبارہ سامنے ان سب کو دیکھنے لگی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ان سب سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ لیکن ان پھل جھڑیوں سے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ وہ تو چلا سکتی ہیں۔ سامنے دعا کے ہاتھ میں پکڑی پھول جھڑی کی طرف اشارہ کر کے فیضان نے اسے وہی چلانے کا کہا۔ ہاں لیکن 1 منٹ۔ اسے 1 منٹ رکنے کا بول کر وہ سائڈ پر پڑے باکسز میں سے 5-6 پھول جھڑیاں اٹھا کر اس کے پاس آیا اور لائٹر سے چلا کر اس کے سامنے کی، جس پر زوبیہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ سبھی انجوائے کریں اور آپ یوں ہی سب کو دیکھتی رہیں۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے، اس لیے یہ چلا لیں، اس سے ڈر نہیں لگے گا۔ اس کی بات پر انکار کرنے کے بجائے زوبیہ نے ڈرتے ڈرتے بالکل کارنر سے پھول جھڑی کو پکڑا اور فیضان کو کاپی کرتی گول گول گھمانے لگی، جس پر اسے کافی مزہ آیا تھا۔ تبھی فیضان نے اس کی ایکسائٹمنٹ پر 3-4 اور اسے چلا کر پکڑائیں اور خود بھی اس کا ساتھ دیتا رہا، جبکہ ان دونوں کا یوں ایک ساتھ مسکراتے ہوئے پھول جھڑیاں چلانا ان سے تھوڑی دور کھڑی مہرما نے رک کر کافی حیرت سے دیکھا، لیکن پھر ذوحان کی پکار پر انہیں چھوڑ کر خود انجوائے کرنے لگی۔ معمول کے مطابق سب کچھ اپنے روٹین سے ہو رہا تھا۔ ہاد اور آئرہ دونوں اگلے دن ہی واپس آ گئے تھے، جس کے بعد ہاد کا زیادہ تر وقت آفس میں، جبکہ آئرہ نے اپنے جاب سے ریزائن دے دیا تھا، کیونکہ فی الحال وہ اپنا سارا وقت اپنے ہاسپٹل کی سیٹنگ پر لگا رہی تھی۔ ہاد نے وہ پورا ہاسپٹل بالکل اس کی پسند کے مطابق بنوایا تھا، لیکن اس کا انٹیریئر وہ خود ڈیسائیڈ کر کے سیٹ کروا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہاسپٹل کی اوپننگ سے پہلے ہی سارا کام ختم ہو جائے، اس لیے اس کا کافی وقت یہیں ہاسپٹل میں لگ جاتا تھا۔ وہیں دعا کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، جس پر وہ اب ارشان کے ساتھ یونی جا کر ریگولر کلاسز اٹینڈ کر رہی تھی، جبکہ ناز بھی چھٹیاں ختم ہونے پر روز اچھا خاصا ارمان کو تنگ کرنے کے بعد کالج آتی، اور فیضان اپنے کیسز میں الجھا ہوا تھا۔ اسد کی بارہا ضد کرنے پر وہ اس کے بھائی کے منگنے پر آ تو گیا تھا، مگر اب وہاں مردوں میں بیٹھا سخت قسم کا بور ہو رہا تھا، کیونکہ اسد خود تو مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا، اور دوسرا وہ وہاں کسی اور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ وقت گزارنے کے لیے بات ہی کر لیتا۔ اسد ذوحان کا کالج فرینڈ تھا۔ ہال میں تیسری رو میں بیٹھ کر وہ انتہائی بوریت والا منہ بنا کر آس پاس سبھی مردوں کو دیکھ رہا تھا، جو خود آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ڈرنک اور لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر وہ انتہائی بوریت کا شکار ہو رہا تھا۔ ایم سوری یار، تجھے یہاں اکیلا بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسد اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بولا۔
ارے نہیں یار، سوری ووری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ بڑے بھائیوں کی شادی یا ان کے فنکشنز میں چھوٹے بھائیوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ سوہان نے اس کی شرمندگی کم کرنی چاہی، کیونکہ بہت اچھے سے یاد تھا اسے کہ ہاد اور ارمان کی شادی پر کیسے اس کے بھائیوں نے اسے سامان لانے اور لے جانے میں گھنچکر بنایا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو صحیح کہا تو نے۔ اچھا بتا، کھانا کھایا تو نے؟ ہاں کھا لیا، مگر یہ بتا کہ یہ وہاں اسٹیج پر کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ کھانے پر ہاں کر کے اس نے سامنے اسٹیج کی طرف اشارہ کر کے متجسس ہوتے پوچھا، جہاں کچھ آدمی ایک جگہ پر بیٹھ کر ڈھولک سیٹ کر رہے تھے۔ یہ وہ بھائی نے کچھ طوائفوں کو رقص کے لیے بلوایا، تو بس انہی کے رقص کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے تجسس کا جواب دیے اس نے پہلے سوہان کو کولڈ ڈرنکس گلاس میں ڈال کر دی اور پھر خود بھی اپنے گلاس پکڑ کر پیچھے صوفے کے ساتھ سکون سے بیٹھا، مگر طوائف کے رقص کے نام پر اس کے چہرے پر کچھ ناگواری چھائی۔ تیرا بھائی یہ سب بھی کرتا ہے؟ حیرت ہے۔ اس نے بڑی حیرت سے آئیبروز چڑھا کر طنز کیا، مگر اس کے طنز کا برا منانے کے بجائے اسد قہقہہ لگا کر ہنسا، کیونکہ وہ لوگ کافی رئیس تھے، اس لیے ان کا ٹاکا کہیں نہ کہیں طوائفوں کے ساتھ بھی سیٹ تھا۔ بس پیسے کا کمال ہے اور کیا۔ اچھا مطلب اسی لیے عورتوں کا حال الگ اور مردوں کا حال الگ ہے؟ اس کے کمال کہنے پر سوہان نے ایک بار پھر طنز کیا، جس پر اس بار بھی اسد ہنسا کہ تبھی ہال کی سبھی لائٹس بند ہوئیں اور چند لمحے بعد صرف اسٹیج کی اسپاٹ لائٹ آن کی گئی، جہاں اب 3 لڑکیاں موجود تھیں، 2 گولڈن رنگ کے کامدار کپڑوں میں اور ایک ان کے درمیان کچھ آگے کو سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں۔ ان تینوں کے چہروں پر گھونگھٹ تھے، جبکہ درمیان والی نے گھونگھٹ اوڑے ان سب کی طرف پیٹھ کی ہوئی تھی کہ تبھی ڈھولک کی تھاپ پر میوزک آن ہوا اور ہال میں سبھی پرشوق نگاہوں سے اسٹیج پر نظریں گاڑ کر بیٹھ کر ان سب کی اس قدر دلچسپی پر اس بار بھی سوہان نے کڑوا سا منہ بنایا۔ اس کا دل تھا کہ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جائے، لیکن دوستی اور مروت میں ناگواری کے بعد بھی بیٹھا رہا۔ عرشی ادا سے آئی ہے مہمان دیکھیے۔ اپنے دانے ہاتھ کو بڑے ہی ناز سے الٹا کر سرخ جوڑے والی نے ایک ادا سے پہلا فقرہ بولا اور پھر اسی طرح دوسرا بازو بھی ناز سے چہرے کے پاس تھوڑا اوپر لے جا کر جھٹکا۔ ہم کو خرید لائے ہیں احسان دیکھیے، اب دل جگر کو تھام کے بیٹھے رہیے حضور، گھونگھٹ کی اور میں چھپا طوفان دیکھیے۔ پلٹ کر ان سب کی جانب رخ موڑے اس نے اپنا گھونگھٹ پر مہندی لگی انگلیوں سے چھوئے، اپنے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں سے فقرہ ادا کر کے گھونگھٹ اٹھایا اور ڈھولک کی تھاپ پر اپنی ادائیں دکھاتی گول گول گھوم کر ہاتھ ہوا میں لہرانے لگی۔ مگر گھونگھٹ ہٹنے پر جہاں سب کا شور اٹھا، وہیں سوہان سلطان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ سانسیں بھی تھمی تھیں، جبکہ یہی حال اس کے ساتھ بیٹھے اسد کا بھی ہوا تھا۔ وہ تو باقاعدہ اپنی گلاس ٹیبل پر پٹک کر آگے ہوا کہ شاید اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، مگر نہیں، اس کی آنکھیں تو شاید دھوکہ کھا جاتی، لیکن اس کے ساتھ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن سوہان سلطان کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ تو اس قدر حیرت میں مبتلا، بنا پلک جھپکائے صرف سامنے اسٹیج پر ادائیں ناز دکھاتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی نوش تھی، محور۔ ہاں محور، ہمارے جنون، میرے جنون کا میری ذات ہو گئی، ڈھونڈا انہیں تو خود سے ملاقات ہو گئی، محور میرے جنوں کا میری ذات ہو گئی۔ گانے کے اگلے انترے کے ساتھ پیروں اور ہاتھوں کو بڑے دل فریب انداز میں لہراتے ہوئے اس نے رقص کیا اور ڈھولک کی تھاپ پر ایک بار پھر گھومی، جب گھومتے ہوئے ایک دم اس کی نظر بھی ان مہمانوں میں حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھتے سوہان پر پڑی، جس پر ایک دم گھومتے ہوئے اس کے قدم تھمے۔ اس کے یوں خود کو دیکھ کر رک جانے پر جو شک باقی تھا وہ بھی پورا ہوا۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سے جا کر دوبارہ گھومنا شروع کیا اور اس کی وہ تلخ مسکراہٹ دیکھ کر سوہان سلطان کا دل جیسے بند ہونے کو ہوا۔ وہ چاہتا تھا جو وہ دیکھ رہا ہے کاش وہ جھوٹ ہو، وہ لڑکی جسے لوگ طوائف کا نام دے کر رقاصہ بول رہے تھے وہ اس کی نوش نہیں بلکہ کوئی اور ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے چاہنے کے باوجود حقیقت نہیں بدلی، بلکہ سامنے اسٹیج پر اس کے محبت بھری محفل میں رقص کرتی اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ وزن ان کا بزم نعت میں، بولتے ہوئے اس کی ادائیں اور بھی قاتل ہوئیں، اپنی کمر اور ہاتھوں کے ذریعے ادائیں دکھاتی اس نے نگاہیں سوہان پر ٹکائیں۔ وزن ان کی بزم نعت میں شکوہ کا ذکر کیا، بات ان سے ہو گئی۔ اپنے لہنگے کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ آنکھوں کا اشارہ کرتے ہوئے اسٹیج سے اتر کر چلتی عین اس کے سامنے آئی۔ بات ان سے ہو گئی تو بڑی بات ہو گئی، ڈھونڈا انہیں تو خود سے ملاقات ہو گئی، محور میرے جنوں کا میری ذات ہو گئی۔ جان بوجھ کر عین اس کے سامنے کھڑے ہو کر رقص کرتی وہ اس کا صبر آزما گئی تھی، جو انتہائی ضبط کیے غصے سے صوفے کی چادر کو مٹھی میں دبوچ گیا، جبکہ وہ گانا ختم ہونے پر رقص کرتے ہوئے رکی اور اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا سرخ ہو رہا تھا، جبکہ آنکھیں حیرت اور بے یقینی کسی کیفیت میں سخت غسیلی سرخ ہو چکی تھیں۔ ماتھے پر تیوری اس قدر گہری تھی کہ آج پہلی بار اس کا یہ روپ ایک پل کو ضرور انوشا کے دل کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا، مگر وہ وہاں خوفزدہ ہونے نہیں بلکہ اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کا دل بہلانے آئی تھی۔ اس کو اسی کڑے مراحل سے گزرتا چھوڑ کر وہ اس کے دل جلا کر واپس اسٹیج پر جا کھڑی ہوئی دوسرے گانے پر رقص کرنے لگی۔
حاضر ہماری جان ہے سو بار آئیے، سرکار آئیے میرے سرکار آئیے، سرکار آئیے میرے سرکار آئیے۔ سانسوں میں زندگی ہے تو آنکھوں میں روشنی، دیواریں شب کے پار ہے ہم پار آئیے، دیواریں شب کے پار ہیں ہم پار آئیے۔ کیا کمال کی رقاصہ ہے یار، رقاصہ نہیں طوائف ہے، دیکھ تو کیسے مٹک مٹک کر ہم سب کا دل بہلا رہی ہے۔ یہ ادائیں طوائفوں میں ہوتی ہیں۔ وہ جو اس کے پہلے رقص پر مرنے کو تیار ہوا تھا، اس کے دوسرے رقص پر جس سے جلتی نے تیل کا کام کیا اور رہی صحیح کسر محفل میں مردوں کی چہمگوئیوں نے پوری کی۔ چھوٹا سا ایک حسن کا نذرانہ ہے حضور، والہا ہے آرزو ارے بازار آئیے، سرکار آئیے میرے سرکار آئیے۔ سنتے ہیں ختم حسن پرستی ہے آپ پر، کر لیجئے ہمارا بھی دیدار آئیے، سرکار آئیے میری سرکار آئیے۔ وہ جو حسن دکھانے کے نام پر اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر پرے پھینک چکی تھی، یہاں آ کر اس کی بس ہوئی۔ وہ اس قدر وحشت آنکھوں میں لیے وہاں سے اٹھا اور بنا یہاں وہاں دیکھے اسٹیج پر جا کر اس کا ہوا میں لہراتا ہاتھ کھینچنے کے انداز میں دبوچتا اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس محفل سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ بنا کوئی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ ہال سے باہر لا کر تقریباً پٹکنے کے انداز میں اس نے اسے اپنی گاڑی کے ساتھ لا کر پٹکا اور خود بال مٹھی میں دبوچ کر اپنا غصہ کم کرنے کی خاطر مٹھیاں بند کر کے یہاں وہاں چکر لگانے لگا۔ اور وہ جو جانتی تھی جس دن بھی اس کا سچ اسے معلوم ہو اس کا رد عمل ایسا ہی ہوگا، مگر اس طرح اس کا سچ سامنے آئے گا وہ خود بھی لا علم تھی۔ کیا حقیقت ہے آپ کی؟ کون ہیں آپ؟ سچ بتائیں کون ہیں آپ؟ کافی دیر ٹہلنے کے بعد بھی جب غصہ کم نہ ہوا تو وہ انتہائی سخت تیور کے ساتھ سرد لہجے میں اس سے اس کی حقیقت دریافت کرنے لگا، جو اب کی بار اس کے سرد لہجے پر ڈر کر نگاہیں جھکا کر اس کی یوں اپنے سامنے نگاہیں جھکانے پر وہ تمسخر آمیز انداز میں ہنسا۔ کہاں وہ بھری محفل میں غیر مردوں کو اپنی ادائیں دکھا کر اپنی طرف مائل کر رہی تھی، اور اب کہاں اس کے سوال پر نگاہیں جھکا گئی۔ تمسخر انداز میں ہنسا، مگر پھر اس کے بنا دوپٹے کے نظراتے سراپے پر آنکھوں میں وحشت مزید گہری ہوئی۔ اپنی جیکٹ اتار کر اس کا ہاتھ کھینچ کر اس نے اسے نزدیک کیا اور جیکٹ پہنا کر زپ بند کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے فرنٹ سیٹ پر پٹک کر خود دوسری جانب آ کر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے باہر روکی اور بازو سے دبوچ کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لا کر زبر پر پھینکا، جو بنا آف کیے اس کی دی ہر تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ جانتی تھی جو اذیت وہ اسے دے چکی ہے، اس کے سامنے اس کا دبوچنا یا کھینچنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی میری حقیقت ہے۔ وہ جب بال مٹھی میں دبوچ کر سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی آواز پر بے یقینی کے ساتھ اس کو دیکھنے لگا، جو اپنی میکسی سنبھال کر کھڑی ہوئی۔ ہاں، جو آپ دیکھ کر آئیں وہی میری حقیقت ہے۔ نہیں، بے لچک لہجے میں وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، مگر ذوحان نے ناک کر کے اس کی بات کو جھٹلانا چاہا۔ سچ ہے یہ، آپ وہاں اس محفل میں رقص کرتی جس لڑکی کو دیکھ چکے ہیں وہی میری حقیقت ہے، کیونکہ میں ایک چپ۔ وہ جو اپنے اندر موجود تکلیف کو چھپائے اسے مزید اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ طوائف کے لفظ پر وہ یکدم اونچی آواز میں چیختے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے دبوچ کر چپ رہنے کا کہا۔ چپ ہو جائیں، میں جانتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ دیکھیں نوش بول دیں کہ وہ سب جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ویسا نہیں کچھ نہیں ہے، پلیز بول دیں۔ میں دیکھیں میرا دل بند ہو رہا ہے، اس لیے پلیز خدا کے لیے بول دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے کندھوں کو جھٹکا دیا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کسی بچے کی طرح فریاد کر رہا تھا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ بول دے، مگر وہ کیسے اپنی حقیقت جھٹلا دیتی؟ آخر یہی تو اس کی حقیقت تھی۔ وہ ایک طوائف کی بیٹی تھی جس کی قسمت میں آج نہیں تو کل خود بھی طوائف بننا ہی لکھا تھا۔ بولی انوشا، چپ کیوں ہیں آپ؟ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولی تو وہ اسے چھوڑ کر ایک دم ٹیبل پر پڑا شوپے زمین پر پٹکتے ہوئے چیخا، جس پر انوشا نے ڈر کے مارے گھبرا کر آنکھیں بند کر کی۔ ایسا نہیں ہے ایسا، یہ سچ نہیں ہو سکتا میری نوش، نہیں بالکل نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ پاگلوں کی طرح سر کو بار بار نہ میں ہلائے وہ کبھی کوئی چیز اٹھا کر پٹکتے ہوئے انکار کرتا تو کبھی کچھ، جبکہ وہ یوں ہی بے حس حرکت کھڑی اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی جس کی حالت قابل رحم تھی۔ آج وہ ذوحان لگ ہی نہیں رہا تھا جسے وہ جانتی تھی، ہنسی مذاق شرارتیں کرنے والا شوخ، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ وہ اپنے لیے بے انتہا محبت دیکھتی آئی تھی، جس کی محبت پر وہ ہر بار نظریں چرا لیتی اور وہ اس کی نظریں چرانے کو ہر بار حیا سمجھ کر مسکرا دیتا، مگر وہ کہاں واقف تھا جس گریز کو وہ شرم و حیا سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، وہ گریز کس بنا پر تھا؟ آپ کی چیزیں توڑنے یا چیخنے چلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی ذوحان، بلکہ حقیقت آج بھی یہی ہے اور کل بھی یہی رہے گی کہ جس لڑکی سے آپ نے محبت کی اصل میں وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، طوائف ذاتی ہوں میں۔ آج پہلی بار وہ اس کے سامنے اتنا بول رہی تھی اور وہ بھی اس کا نام لے کر، مگر افسوس کہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ ذوحان سلطان سننا تو کیا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرا بار بار آپ کو اگنور کرنا، آپ کی باتوں کو نظر انداز کرنا، آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے باوجود آپ کو کوئی امید نہ دلانا، وہ سب یوں ہی تھا؟ بولتے بولتے وہ چل کر اس کے پاس آئی۔ نہیں ذوحان، وہ سب یوں ہی نہیں تھا، بلکہ وہ سب اس لیے تھا کیونکہ جس دنیا سے تعلق میں رکھتی ہوں وہاں یہ سب قبول نہیں ہوتا۔ ایک طوائف چند لمحوں کے لیے حسین خواب تو سجا سکتی ہے مگر محبت نہیں کر سکتی۔
آنکھوں میں بے انتہا کرب لیے وہ تلخ لہجے میں اسے حقیقت سے روشناس کروا رہی تھی، جو اس کی حقیقت سے زیادہ اس کی آنکھوں کے کرب اور لہجے کی تلخی پر تڑپا۔ میں چاہ کر بھی آپ کی محبت کے قابل نہیں بن سکتی ذوان، اس لیے خدا کے لیے میری خاطر خود کو اذیت میں مبتلا مت کریں۔ آنکھوں میں نمی اور لہجے میں صاف التجا تھی جو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہی تھی، جبکہ وہ لاکھ جھٹلانے کے باوجود حقیقت کی اذیت کے آخری مراحلوں تک پہنچتا گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ آج سب ہار گیا ہو۔ اس کا یہی ہارا ٹوٹا ہوا انداز انوشا کو قابل رحم لگا، مگر وہ کیا کرتی، اس کی اذیت کم کرنے کی خاطر حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ چند لمحے اسی ہارے جواری کی طرح اذیت کی گہرائیوں میں غوطہ ہوئے، اس نے ہاتھ بڑھا کر ماتھے پر بکھرے اپنے بال پیچھے ہٹائے اور ایک گہرا سانس لے کر اندر لگی وحشت کو باہر نکال کھڑا ہوا۔ صرف 2 سوال، اور ان کا صرف جواب دیجیے گا۔ آنکھوں میں وحشت سموئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد موہری سے بولا، کتنی بار ایسی محفلوں میں جا چکی ہیں آپ؟ نہ جانے کیوں وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور جان کر کرنا کیا چاہتا تھا، انوشا کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ جواب دیں۔ دوسری بار۔ اس کی سختی پر فوراً جواب آیا، مگر دوسری بار سن کر ذوحان کی آنکھوں میں مزید وحشت پیدا ہوئی۔ مطلب ایک بار پہلے بھی اپنی ادائیں دکھا کر مردوں کا دل بہلا چکی تھی، اس کے علاوہ کچھ اور؟ بند ہوتے دل کے ساتھ اس سوال کو پوچھتے ہوئے اس کی اپنی سانسیں اس کے جواب سننے تک اٹکی، جیسے اگر وہ کچھ اور اس کی توقع کے برخلاف بول دے گی تو شاید وہ سچ میں ہی مر جائے گا، اور وہیں انوشا اس کے ادھورے سوال کا مطلب سمجھ کر وہ فوراً نام نہیں میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اس کی نہ تھی کہ ذوحان کی اٹکی سانس یکدم شکر سے بحال ہوئی۔ تب سے لے کر یہ پہلی بار تھا کہ اس نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ تب سے یہ سوچ کر کہ کیا وہ محفلوں کے ساتھ کسی کی راتیں۔ اس کے یوں سانس لینے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، وہ کیا سوچ رہا ہے، کہ مگر کچھ سمجھ نہ آئی۔ مجھے واپس جانے۔ مزید کوئی سوال جواب کیے بغیر وہ نہ جانے کہاں جانے کے لیے پلٹا تھا کہ اس کی واپسی کے ذکر پر رکا۔ بھول جائیں۔ پلٹ کر اس کی طرف دیکھے بغیر وہ بے لہجہ لہجے میں بولا، کیا مطلب بھول جاؤں؟ مجھے واپس گھر جانے اور آپ مجھے چھو؟ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، اور نہ ہی آپ اب یہاں سے دوبارہ اس دلدل میں واپس جائیں گی۔ آج سے آپ ہر لمحہ میرے ساتھ یہیں رہیں گی، اور ہاں، کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے اس اپارٹمنٹ سے باہر قدم رکھنا تو دور جانے کا سوچا بھی تو خدا کی قسم میں سب کچھ فنا کر دوں گا۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ اس قدر سرد موری سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا کہ ڈر کے مارے نہ تو انوشا کی آواز سے حلق سے نکلی اور نہ ہی اس میں مزید کچھ کہنے کی ہمت ہوئی، جبکہ وہ اسے دھمکا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک کر کے نہ جانے خود کہاں چلا گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔